بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم وقف کا تیسرا قاعدہ سمجھیں گے۔ آلریڈی وقف کرنے کے قاعدے جو ہمارا مین ٹاپک ہے، اس کے تحت دو رولز کو سمجھ چکے ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا وقف کا تیسرا رول ہے۔ بسم اللہ۔ الف مقصورہ اور سکون اپنی حالت پر پڑھے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ پچھلے ویڈیوز میں ہم سمجھے تھے کہ دو زبر آئے تو دو زبر پر وقف کرنا ہے تو اسے الف مد میں بدل کے وقف کریں گے۔ اگر گول تا پہ وقف کرنا ہے تو اس کو ہم ہا ای ساکنہ میں بدل کر وقف کریں گے، مگر یہاں بتایا جا رہا ہے الف مقصورہ ہو، جس لیٹر پہ ہم وقف کرنا چاہتے ہیں وہاں الف مقصورہ ہے تو وہ چینج نہیں ہوگا، اسی حالت پہ ہم وقف کریں گے۔ اور الف مقصورہ کے ساتھ سکون یعنی جزم والے لیٹر پہ اگر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی حالت میں رہے گا، ہمیں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایگزامپل سے ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ دیکھیے پہلا ایگزامپل ہے ہمارا یا ڈا را۔ دیکھیے دعاد پر ہمیں یا مقصورہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھنا ہے، اس کو کسی طریقے سے تبدیلی نہیں کرنا ہے، یا ڈا اس طریقے سے وقف کرنا ہوگا۔ دیکھو فسوا، واو پر یا مقصورہ ہے سو اس کو اس لیٹر پہ اگر وقف کرنا ہوگا تو اسی حالت میں اس کو چینج کیے بغیر وقف کرنا ہے، فسوا اس طریقے سے۔ جب بھی آ مقصورہ کو ہم پر وقف کرتے ہیں پڑھتے ہیں بھی تو اس کو آ کی آواز آئے گی، اس کو دھیان رکھیں۔ نیکسٹ دیکھیں فانذر۔ ہم یہاں دیکھیں را پر جزم ہے تو اگر اس وہ لیٹر پہ ہم وقف کرنا ہے تو اس کو چینج نہیں کریں گے، فانذر کر کے ہی وقف کریں گے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں فکبر۔ تو یہاں بھی را پہ جزم ہے تو وقف کرنا ہے تو رائے ساکنہ چینج نہیں ہوگا، اسی طرح وقف کریں گے، فکبر۔ نیکسٹ دیکھیں فانصب۔ یہاں بھی با پر جزم ہے تو اس کو اسی حالت میں وقف کریں گے۔ یہاں دیکھیں تو یہاں نون ساکن کے بعد صاد آیا ہے تو اس کو نون ساکن کی آواز ناک میں ایک الف کے برابر چھپانا ہے، اس کو ہم اکفا کہتے ہیں۔ تو یہ سبھی رولز آلریڈی ان کے ویڈیوز بن چکے ہیں، پلے لسٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں لاسٹ ایگزامپل تنہر۔ اب یہاں بھی نون ساکن ہے مگر ہم یہاں اکفا نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس کی آواز کو ناک میں نہیں چھپا رہے، کیونکہ ہا جو ہے اس کا نیکسٹ لیٹر جو ہے ہا، یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے لیٹر آئے گا تو اس نون ساکن تنوین کو بغیر گنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو تنہر، سو را پر اگر ہم وقف کرنا ہے تو را پر جزم ہے تو اس کو اسی حالت میں وقف کرنا ہوگا، اس میں چینج نہیں آئے گا۔
یہ ہمارا تھرڈ رول ہے وقف کے قاعدوں میں. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سمجھے ہوں گے. انشاءاللہ جیسے ہی کتاب نورانی قاعدہ مکمل ہوگا، تجوید رولز کمپلیٹ ہو جائیں گے، ہم قرآن کے طرف بڑھیں گے. تجوید کے ساتھ قرآن کو اچھی طرح پڑھنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ جہاں قرآن کے 5 حق ہمارے اوپر ہے، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو اچھی طرح تلاوت کرنا تجوید کے ساتھ، اور قرآن کو سمجھنا، اور قرآن پر عمل کرنا، اور اچھے انداز سے اس چیز کو آگے لوگوں تک پہنچانا. یہ 5 حق ہمارے اوپر قرآن کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اس کو ادا کرنے کی کوشش میں اب تو ہم ایمان لائے، تجوید بھی سیکھ لیے، تو نیکسٹ ہم اس کو سمجھیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور سامنے والوں تک پہنچانے کی جو حق ہے ہمارے اوپر اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے آپ بھی ہمارے لیے آسان فرمائیے معاملہ. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت دینا قبول فرمائے. اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، اور اچھی انداز پڑھتے رہے، اور اس خیر کو اپنے دوست احباب میں شیئر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.